ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. جیسا کہ آپ نے سنا، نواقض اسلام میں سے پانچواں ناقض اللہ کی نازل کردہ شریعت میں سے کسی چیز سے نفرت رکھنا یا اس سے بغض رکھنا انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے بھلائی کا حکم دیا یا برائی سے روکا اور وہ شخص جب آپ دعوت دے رہے ہوں اس نے آپ کی بات نہ سنی، اگر وہ شخص اس بھلائی پر عمل نہ کیا یا اس برائی سے بر وقت نہ رکا، تو کیا یہ سمجھیں گے کہ اس نے دین اسلام کی اس بات سے نفرت کی ہے یا دین اسلام کی اس بات کو ناپسند کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جس مدعو کو آپ نے دعوت دی ہے، یعنی جس کے سامنے آپ نے بات رکھی ہے، شاید آپ کا انداز اسے بھلا نہ لگا ہو، آپ کا سمجھانے کا انداز اسے مناسب نہ لگا ہو. کوئی دوسرا آپ کی جگہ سمجھائے تو شاید بات دل میں اتر جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے. اللہ نے ابھی اس کے لیے ہدایت کے دروازے نہ کھولے ہوں. اللہ ضرور ہدایت دے گا، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کافی لوگوں سے ایسی کوتاہیاں ہوئیں، لیکن صحابہ میں سے کسی نے ان پر یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ دین اسلام کے فلاں چیز سے وہ نفرت کرتے ہیں. مشہور روایت ہے ابو داؤد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو لایا گیا جنہوں نے شراب پی، سزا ان پر نافذ کی گئی، پھر دوبارہ شراب پی، پھر دوبارہ سزا نافذ کی گئی تھی. لہذا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں دین اسلام سے محبت نہیں تھی، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ان کے بارے میں، اس صحابی کے بارے میں گواہی دی کہ یہ کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو لہذا کسی کام کا نہ کرنا، یعنی کسی بھلائی پر عمل نہ کرنا یا برائی سے نہ رکنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس سے نفرت ہے. جی ہاں، اگر کوئی انسان داڑھی کاٹتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. اگر کوئی انسان چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے، جانتے بوجھتے نہیں، نادانی میں ہو جاتی ہیں، تو آپ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. یہ نہیں کہیں گے آپ کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو. جی ہاں، اس سے محبت ہوگی، لیکن کچھ تقاضے ہوں گے، کچھ عذر ہوں گے جس کی وجہ سے نہ کر رہا ہوگا. آپ کا فریضہ ہے کہ دعوت دیں، آپ کا فریضہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. یقیناً جس انسان کو ایسا لگے کہ اس کے پیر پھسل رہے ہیں یا پھر وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہو، اس کو چاہیے کہ دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین اسلام پر ثابت قدم فرما. سامعین یاد رکھیں، اگر کوئی بڑا گناہ کرنے سے کافر ہو جاتا تو بہت سارے لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے. جی ہاں، یہ عقیدہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ اگر چاہے تو معاف کرے یا چاہے تو اللہ سزا دے. لیکن یاد رکھیے، اگر وہ جہنم میں داخل کیا گیا تب بھی انشاءاللہ آخر میں ضرور جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو وہ ہمیشہ سے جہنم میں کبھی نہیں رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہذا اگر کسی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، خاص کر بڑے گناہ سرزد ہو جائیں، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. لہذا ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھے، اسلام ہمیں عزیز ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں پیاری ہو. جب تک یہ سانسیں چلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں، اور جب ہمارا جنازہ نکلے تو بھی
تو بھی اسلام کی حالت میں نکلے، شریعت کے مطابق نکلے۔ اللہ جب ہمیں قبر کے سوالات پوچھے تو ہم صحیح جواب دیں۔ اللہ کرے کہ جب ہم اٹھائے جائیں تو قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں، اور جب جنت میں داخل فرمائیں اللہ ہمیں بغیر حساب و عذاب کے جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل فرمائے۔ آمین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔